کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، چاہے ہماری سرزمین فلسطین جو آج یہودیت کے نرغے کے اندر ہے، ایک وہ وقت تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں حضرت عمر بن العاص جو مصر کو فتح کیا اور فلسطین کی طرف حضرت عمر نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ ان سے جا کر یہ کہہ دو بیت المقدس کو خالی کر دیں۔ تو اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک شخص مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کی فتح کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ آئے گا اور اس بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا، اس سرزمین فلسطین کو وہ فتح کرے گا، لیکن وہ تم نہیں ہو۔ جو نشانات ہمیں اس شخص کے اور جو نام ہماری کتابوں میں اس شخص کا آ رہا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تم نہیں ہو، وہ کوئی اور ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نکلے سیدھے بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کی طرف۔ ادھر جب عیسائی بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ عمر آ رہا ہے جس کا نام ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے کہ اس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، انہوں نے صلح نامہ وغیرہ تیار کر لیا کہ ہم ان سے صلح کر لیں گے۔ لیکن تاریخ نے ایک عجیب و غریب منظر اس وقت دیکھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عظمتیں عطا فرمائیں، شان و شوکت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، لیکن اللہ کے نبی کے ان صحابہ کی زندگیوں میں تواضع تھی، حب دنیا نہیں تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی زیب و زینت تھی۔ یوں حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں، 7 غلام ہیں، سواری پر حضرت عمر سوار ہیں، 2 تھیلے ہیں، ایک میں کھجوریں ہیں، ایک میں کھانے کی ایک اور چیز پڑی ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے۔ یہ ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ایک سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اور اپنے غلام سے حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی سواری پر سوار ہو کر جاؤں گا، بلکہ آدھا سفر تم کرو گے، آدھا میں کروں گا۔ حضرت عمر نے ایسا کیا کہ جب حضرت عمر سوار ہیں تو غلام نے نکیل پکڑی ہے، اور جب غلام سواری پر سوار ہے تو فاروق اعظم نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا امیر۔ اور جب بیت المقدس کی اس سرزمین پر داخلے کا وقت آیا تو سواری پر سوار غلام تھا اور نکیل پکڑنے والا وقت کا امیر اور حاکم تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ جو سوار ہے اس کی بھی شکل و شباہت وہ نہیں لگتی جو بیت المقدس کے فاتح کی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کے کپڑوں پر گرد و غبار ہے، 17-14 پیبند ان کے کپڑوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان بادشاہوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہی عمر نام کا شخص ہے، آدمی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا آپ کو ہم کپڑے دیتے ہیں، صاف اچھا لباس پہنیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے، بیت المقدس کو خالی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک رعب تھا، ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر رعب، یہ دین کا رعب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی عظیم الشان تربیت فرمائی۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا ہم مصر کی فتح کے اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، امیر المومنین 3000 فوجیوں کا لشکر چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 آدمی بھیج دیے، حضرت مقداد کو بھیجا، حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا، حضرت خارجہ بن حذافہ کو بھیجا، یہ 3 آدمی جائیں۔ اور حقیقت میں یہ 3 آدمی 3000 کے قریب ان کی طاقت رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ 3 آدمی جب حضرت عمر بن عاص کی اس فوج کے اندر شامل ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مصر کا وہ ایک عظیم الشان قلعہ تھا، اس قلعے کو حضرت عمر بن عاص نے فتح کر لیا۔ بادشاہ بھاگ گیا مقوقس، اس نے اپنے ایلچی بھیجے صلح کرنے کے لیے۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کے ایلچیوں کو اس قلعے کے اندر 2 دن کے لیے روک لیا کہ ہمارے اتوار کو دیکھیے، ہم مسلمان مجاہدین اسلام، سرفروشان اسلام جب دشمن کے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو ہم انتقام سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر انتقام نہیں، پہلے بھی بتایا اللہ کے نبی کا سر جھکا ہوتا تھا اور تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان ایلچیوں نے
उस किले के अंदर हज़रत आमर बिन अल-आस की तरतीब ज़िंदगी को देखा, सहाबा किराम की तरतीब ज़िंदगी को देखा, जो उठ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, कुरान की तिलावत है, आपस में शीर व शकर हैं, ज़मीन पर बैठ कर खाना खाते हैं, मोहब्बतें बांट रहे हैं, और इनके साथ भी यही रवैया है। तो हज़रत आमर बिन आस ने उन एलचियों को 2 दिन के बाद छोड़ा। उसने उस बादशाह मकूकस के पास वो पहुँचे तो इन एलचियों ने उस बादशाह से जाकर कहा कि बादशाह, जिस कौम से हम होकर आए हैं उसकी ये तरतीब ज़िंदगी है, नीचे बैठकर खाते हैं, कोई पता नहीं चलता अमीर कौन है, रियाया कहाँ है, सजदों में उनके सर पड़े रहते हैं, यूं हाथ उठाकर मांगते रहते हैं, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है। तो उस मकूकस बादशाह ने कहा कि अल्लाह की कसम, इन लोगों के आगे तो पहाड़ भी इनसे टक्कर नहीं ले सकता। ये इतने मजबूत अज़म और फौलादी जज्बात रखने वाले लोग हैं। ये ईमान की एक दौलत थी। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े अफ्रीकाई ममालिक को फ़तह करते करते मराकश के इलाकों को फ़तह किया। आगे 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 वो बहर ज़ुल्मात, जिसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं, एक किनारा है, समंदर है, बिल्कुल काला समंदर। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ कहा, ऐ मालिकुल मुल्क, तू जानता है हम क्यों निकले थे। हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकले थे, गुरूर तकब्बुर के लिए नहीं निकले। तेरे दीन की सरबुलंदी, तेरे नाम और तौहीद के परचम को लहराने के लिए निकले। ऐ अल्लाह, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि इस पानी और इस समंदर के उस पार भी कोई तुम्हारी आपकी मखलूक है, तो हम अपने घोड़ों को इस समंदर के अंदर डालकर वहां भी पहुंचेंगे। फिर हज़रत उक़बा ने अपने फौजियों से कहा, सिपाहियों से कहा, अपने घोड़ों की अगली टांगों को पानी के अंदर डाल दें। और पानी के अंदर डालकर फिर उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की थी। इसी पे अल्लामा इक़बाल ने कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने। दश्त तो दश्त हैं, सहरा ज़मीनें तो अपनी जगह पर हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उन्हीं सहाबा की शान के अंदर। फिर हज़रत उक़बा बिन नाफ़े जब वहाँ से वापस कैरवान मुल्क की तरफ जाने लगे तो उनके इस छोटे से लश्कर इंतहाई प्यास के शिद्दत के अंदर था, शदीद प्यास थी। तो है तो उक़बा बिन नाफ़े ने अपनी सवारी से वो उतरे, अल्लाह के सामने सर्वसजूद हुए, मालिकुल मुल्क से मांगा, अपने हाथों को यूं उठाया और अल्लाह से दुआ की। तो ये जो सवारी उनकी खड़ी थी घोड़ा, तो घोड़े अपने पाँव से ज़मीन को कुरेदता रहा, तो अल्लाह ने उस ज़मीन के अंदर से एक पत्थर को निकाला और उस पत्थर से एक चश्मे को यूं फाड़ दिया। और हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उक़बा जो थे, उनके उस लश्कर और उन सिपाहियों ने उससे पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया। कहने का मकसद ये है, मुसलमानों के अंदर जब जज्बा जिहाद हुआ करता था, हम आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो इराक़ की सरज़मीन से जिसका ताल्लुक़ था, 12वीं सदी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहली जंगे जो सलीबी जंग थी, क्रूसेड्स जो थी, उनके बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा किया, तो दूसरी और तीसरी जंग अज़ीम के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस बैतुल मक़दस और इस फ़लस्तीन के इस इलाक़े को जो है वो आज़ाद करवा दिया। लेकिन ये जज्बा जिहाद से सरशार लोग थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी नंगी फिल्में देखकर नहीं बनता, सलाहुद्दीन अय्यूबी गंदे अखलाक से नहीं बनते, सलाहुद्दीन अय्यूबी बेनमाजी, चोरी और शराब नोशी, ज़िना, इन चीज़ों से नहीं जो है मुआशरे में पैदा होते। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होने के लिए वो जज्बे चाहिए, वो ईमानी गैरत चाहिए, वो वलवले चाहिए जो अल्लाह के नबी ने सहाबा में मुंतकिल किए थे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जहां कहीं भी आलम कुफ्र, जुल्म और बर्बरियत का जो समा अहले ईमान और इस्लाम पर दहा रहा है, उसके पीछे हमारी ईमानी हमीयत और गैरत जो मुर्दा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। और अल्लाह के नबी की ये जो हदीस है हमारी आंखों के सामने है, क्या थी जी? इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, कुरान के अल्फाज बाकी रह जाएंगे। आज भी उम्मत अपने अंदर गैरत पैदा कर ले, हमीयत पैदा कर ले, अपने दीन और मजहब से अजीम उश्शान रिश्ता जोड़ ले, जिहाद जैसे अजीम फरीज़े को अपने सीने से लगाए, जब कभी तकाजा हो उसके लिए निकले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुजाहिद उसके कदमों के साथ अल्लाह के रास्ते में लगने वाली गर्दो गुबार जो उसके कदमों के साथ लगती है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके कदमों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। तो जिस मुजाहिद के कदमों को जहन्नम से आज़ादी मिल गई, तो उस मुजाहिद को भी तो जहन्नम से आज़ादी मिल गई।
ایک موقع تھا، روم کے خلاف لڑائی تھی، حضرت جابر بن عبداللہ اپنی سواری سے پیدل جا رہے ہیں اور لشکر سواریوں پر سوار ہے، تو اس لشکر کی قیادت مالک بن خثعمہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جابر عجیب منظر ہے کہ سارے اپنے سواریوں پر سوار ہیں اور تم پیدل جا رہے ہو۔ تو حضرت جابر نے کہا، ایک تو میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں، دوسرا یہ پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جس مجاہد کے قدموں پہ گرد و غبار لگ جائے اللہ اسے دوزخ میں داخل نہیں فرماتے۔ تو میں جابر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے کی یہ گرد و غبار میرے وجود کا حصہ بن جائے۔ تو اسلام کے وہ جتنے بھی مجاہدین اسلام کا جو لشکر روم کے خلاف لڑائی کے لیے جا رہا تھا، سب اپنی سواریوں سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجاہدین کتنی عظیم الشان بتلائی ہے، تو اس لیے ایک کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں جو ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ایمانی غیرت اور بے دینی اور حمیت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس تاریخ میں بھی اسلامی تاریخ میں حکمرانوں کے اندر دینداری، جذبہ جہاد، ولولہ، دین سے محبت، یہ جذبات جب تک قائم تھے امت مسلمہ عظمتوں کا سفر طے کر رہی تھی۔ آج ننگی تلواروں کے رقص ہو رہے ہیں، 56 اسلامی ممالک سو رہے ہیں، ظلم و بربریت کی داستان سرزمین فلسطین پر ہے، بچوں کی آہیں اور سسکیاں، ماؤں بہنوں کے بھیگے آنچل، خون میں آلود تڑپتے لاشیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کشمیر کی سرزمین پر کیا ہے، افغانستان کی سرزمین پر کیا ہے، برما میں کٹتے لاشیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے سنتے رہے۔ یہ سارا بھیانک منظر مسلمان کی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور قرآن کی مقدس تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اور ان مظلوم مسلمانوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تمام اہل اسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنی جبینوں کو جھکائیں، اور ان کی آزادی کے لیے ان پر مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔